محثم تمار اسدی، بازار کوفہ میں کھجور بیچنے والے اور امیر المومنین سے دیوانگی کی حد تک عشق کرنے والے صحابی، لوگ آپ کو مجنون علی، علی کا دیوانہ کہا کرتے تھے۔ امیر المومنین کے اصحاب میں آپ کی شہرت کی وجہ ہی یہی ہے کہ جب بھی کسی محفل میں امیر المومنین یا امام حسن و حسین کے خلاف زبان درازی کی جائے تو جناب محثم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میں زندہ رہوں یا مارا جاؤں، ممکن نہیں ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی علی کے خلاف بولے۔ جب امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو ابن زیاد نے مسجد کوفہ میں خطبہ دیا۔ اس خطبے میں امام علی مقام کے خلاف گفتگو کی اور بولا کہ حسین ابن علی کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ خلیفہ مسلمین کی بیعت کا انکار کریں؟ کیا وہ انکار صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ رسول کے بیٹے ہیں؟ کیا رسول سے رشتہ داری کی بنیاد پہ خلیفۃ المسلمین کی بیعت کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ ابن زیاد نے کہا کہ رسول سے رشتہ داری عزت کی بنیاد نہیں بنتی، کیونکہ قرآن میں پسر نوح کا بھی واقعہ ہے اور رسول اللہ کے چچا ابو لہب کا بھی واقعہ ہے۔ ایک نبی کا بیٹا ہے، ایک نبی کا چچا ہے، لیکن قرآن میں اللہ ان پہ غضبناک نظر آتا ہے۔ تو حسین کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ یزید کی بیعت سے انکار کریں؟ اسی محفل میں جناب محثم غضبناک ہو کے شیر ببر کی طرح اٹھے اور ابن زیاد سے کہا، خدا کی لعنت ہو تم پر، تم ممبر رسول پہ بیٹھ کے اسی رسول کے نواسے کے خلاف باتیں کر رہے ہو، اور کہا اگر تم قرآن پڑھے ہوتے تو یہ بات ہرگز نہ کرتے۔ جس قرآن میں پروردگار پسر نوح اور رسول اللہ کے چچا پہ غضبناک نظر آتا ہے، اسی قرآن میں وہی پروردگار حسین ابن علی سے عشق کا اظہار کرتے نظر آتا ہے۔ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، پروردگار نے بندوں پہ جن کی مودت واجب کی ہے ان میں سے ایک حسین ابن علی کی ذات گرامی ہے، اور خود رسول اللہ نے بھی فرمایا تھا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں اپنے جانے کے بعد تم میں دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت۔ اب محثم نے کہا، اے ابن زیاد، جس کی محبت پروردگار نے واجب کی ہے اور رسول خدا نے واجب کی ہے، تم اس کے خلاف زبان درازی کرتے ہو؟ اس لب و لہجے اور جواب نے ابن زیاد کو بھری محفل میں شرمسار اور رسوا کر دیا۔ تو ابن زیاد نے یہ فیصلہ کیا اگر جناب محثم آزاد رہے تو علی کے فضائل کا بیان جاری رکھیں گے، ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اہل بیت سے جناب محثم کے عشق کا اندازہ تو لگائیے۔ اسی اثنا میں آپ مولا امیر المومنین کے ایک اور صحابی ابن عنیف سے ملتے ہیں اور ان کی آنکھوں پہ بوسوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ ابن عنیف نے کہا کہ تم کون اور یہ عمل کیوں انجام دے رہے ہو؟ جناب محثم نے یہ جواب دیا کہ میں نے سنا ہے تمہاری یہ آنکھیں علی کی غلامی میں لڑتے لڑتے کسی جنگ میں ضائع ہوئی تھیں، اور ان آنکھوں میں درد کی کمی کرنے کے لیے امیر المومنین نے ہاتھ پھیرا تھا۔ اے ابن عنیف، میں تمہاری آنکھیں نہیں، وہ جگہ چوم رہا ہوں جہاں امیر المومنین نے اپنا دست مبارک رکھا تھا۔ ابن عنیف نے پلٹ کے کہا، امیر المومنین سے عشق کی یہ شدت، کہیں تم محثم تمار تو نہیں ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، ہاں میں محثم ہی ہوں۔ ابن عنیف نے پلٹ کے کہا، میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اے محثم، لا تفشی ابدا اسرار العشق، تم علی سے عشق کے یہ اسرار لوگوں کے سامنے بیان نہ کیے کرو، تمہارا یہ عشق دیکھ کے لوگ تمہیں جھوٹا اور جادوگر کہتے ہیں۔ جناب محثم نے کہا، اے ابن عنیف، تم کیا سمجھتے ہو میں یہ جان بوجھ کے کرتا ہوں؟ ھذا خارج عن ارادتی، جب بات علی کے عشق کی آتی ہے میں اپنا اختیار کھو دیتا ہوں، میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا۔ جناب محثم نے کہا، اے ابن عنیف، میں تو علی سے اتنا عشق کرتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے، لا یکمل الایمان عبد حتی یظن الناس انہ مجنون، انسان اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک علی کے عشق میں اسے دیوانہ نہ کہا جائے۔ ابن عنیف نے سوال کیا، کیا یہ حدیث نبی ہے؟ جناب محثم نے کہا، لا، ھذا حدیث العشق، ھذا حدیث العشق، یہ حدیث عشق ہے، یہ حدیث عشق۔ اسی عشق علی کی شدت کی وجہ سے آپ کو سولی پہ لٹکایا جاتا ہے، اور جب ابن زیاد نے آپ کو کھجور کے درخت کے ساتھ لٹکایا تو کہا، اے محثم، اب بھی وقت ہے، علی سے انکار کر دو۔ جناب محثم نے کہا، وہ جو حوادث کو ہونے سے پہلے جانتا ہے، مجھے امیر المومنین نے آج کے دن کا سارا قصہ بتا دیا ہے۔ مجھے امیر المومنین نے کہا تھا کہ ابن زیاد تمہیں میری محبت میں ہاتھ پیر بدن کاٹے گا، محثم اس وقت تمہارا کیا عمل ہوگا؟ تو میں نے امیر المومنین سے کہا تھا، اے علی، اگر میرا بدن آپ کی محبت میں کاٹا جائے، اس سے بڑی خوش بختی اور نیک بختی میرے لیے دنیا میں نہیں ہے۔ تو ابن زیاد نے آپ کے بدن کو علی کے عشق میں ٹکڑے ٹکڑے کروایا، یوں عاشق علی نے اپنی جان تو دے دی لیکن عشق علی سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹایا۔ اے امیر المومنین، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ کے دور میں تو نہ تھے، لیکن آج کے اس پرآشوب دور میں ہمیں جس بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، ہم اس مشکل کا سامنا کریں گے، ہم موت کو بھی گلے سے لگائیں گے، لیکن اے علی، آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کے عشق سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں